الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد. قال أبو عبد الله الرحبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 577 للهجرة قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. امام ابو عبداللہ جو کہ شافعی ہیں وہ اپنی فرائض کی جو ان کی نظم اس میں کہتے ہیں کہ انسان کو میراث سے منع کر دینے والی جو چیزیں ہیں تین چیزوں میں سے وہ ایک چیز ہے واحدۃ من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دین. یا تو رق ہو، وہ کیا ہو، کسی کا غلام ہو، یا وہ قاتل ہو تو بھی میراث نہیں ملے گی، یا وہ اس کے دین پر نہ ہو، یعنی مرنے والا مسلمان بیٹا اس کا کافر ہے تو وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، میراث نہیں لے کے جائے گا. تو یہ تین جو ہے موانع الارث متفق علیہ ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینے. رق وقتل واختلاف دینی، تو یہ جو ہے آپ نے یاد کر لینا. رق وقتل واختلاف دینی فافہم فلیس الشک کالیقین. یہ بات جان لو کیونکہ شک جو ہے وہ یقین کی طرح نہیں ہوتا، اس میں شک نہیں کرنا آپ نے. یہاں پر اب دیکھیں تفصیل کے ساتھ. موانع الارث وہ وراثت سے محروم کر دینے والے امور. تعریف المانع، مانع کس کو کہتے ہیں؟ الموانع جمع مانع وهو فی اللغۃ الحاجز. موانع جو ہے یہ مانع کی جمع ہے، اور لغت میں مانع کس کو کہتے ہیں؟ حاجز کو، کسی چیز کے روکنے کو. اور دروازے پر جو چوکیدار کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی حاجز کہتے ہیں کیونکہ وہ باہر سے آنے والے کو اندر منع کرتا ہے. واصطلاحاً، اصطلاح میں مانع کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا انعدام الحکم عند وجود السبب. یہ الجرجانی کی تعریف ہے، امام جرجانی کی جو کتاب ہے التعریفات، اس میں یہ انعدام الحکم عند وجود السبب، کہ یہ سبب اگر ہو گیا تو آپ سے یہ حکم منفی ہو جائے گا. پہلے آپ کو میراث ملنی تھی لیکن چونکہ یہ آپ اس سبب میں واقع ہو چکے ہیں، آپ قاتل بن چکے ہیں اپنے وارث کے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا جی، آپ سے کہا گیا وہی اربعۃ، وراثت سے حرمان کے 4 اسباب ہیں. یعنی وراثت سے حرمان یعنی وہ چیزیں جو آپ کو محروم کر دیں گی میراث سے، وہ 4 ہیں. یہ اعلی اختلاف 4 ہیں، بالاتفاق وہ 3 ہیں جو میں نے ذکر کی. الرق کہ وہ غلام ہو، قاتل وہ جو ہے اس نے قتل کر دیا ہو، یا اپنے بیٹے نے والد کو قتل کر دیا مثال کے طور پہ، تو وہ جو ہے اس کو مال نہیں ملے گا اس کو. اختلاف الدین، یا جو ہے وہ بیٹا مرتد ہو گیا، باپ کی وفات ہو گئی والد کی، تو بیٹے کو اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس کا دین الگ ہے. چوتھا کیا ہے؟ اختلاف الدار، جداگانہ وطن. کیسے جداگانہ وطن؟ یعنی یہ جو ہے یہ احناف کے نزدیک ہے. اختلاف الدار جو ہے یہ احناف کے نزدیک ہے، اس پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے، دونوں بھائی ہیں. اب سعودی عرب والے بھائی کی وفات ہو گئی تو کہتے ہیں کہ امریکہ والا بھائی اس کی میراث نہیں لے کے جائے گا، یا امریکہ میں نہیں، اسرائیل کر لیں، کیونکہ اسرائیل اور مثلا سعودی کے درمیان جو ہے وہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. تو یعنی وہ کہ ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے وطن میں ہو، ان کی بالکل فوج الگ ہو، ان کا سارا قانون الگ ہو، وہ بالکل ان سے مختلف ہوں، اور دوسرا بھائی دوسری جگہ میں ہو، تو اس کو کہتے ہیں اختلاف الدار. تو یہاں پر یہ ایک دوسرے کی میراث نہیں لے کے جائیں گے حنفی مذہب میں. آپ سے کہا گیا کہ الثلاثۃ الاولی متفق علیہا، یہ جو پہلے جو 3 ہیں رق وقتل واختلاف دین، یہ متفق علیہ ہیں. اما اختلاف الدار ففیہ خلاف، اس میں خلاف ہے. تو آپ نے 3 یاد کر لینے. موانع الارث کتنے ہیں؟ آپ کہیں گے 3 ہیں بالاتفاق. رق وقتل واختلاف دینی فافہم فلیس الشک کالیقین. اب ان تینوں کی تفصیل آ رہی ہے. تعریف الرق،
رق کس کو کہتے ہیں؟ وہ فی اللغت العبودیہ، لغت میں غلامی کو کہتے ہیں، مطلق غلامی کو رق کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ عجز حکمی یقوم بالانسان بسبب الکفر، کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جو انسان کے اوپر لگ جاتا ہے کفر کی بسبب، کیونکہ مسلمان تو رقیق نہیں بنایا جاتا، غلام اس کو کافر ہی ہوتا ہے، جنگ فتح ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے غلام بن جاتا ہے مسلمانوں کا، مال غنیمت میں آ جاتا ہے۔ سبب المنع، اچھا بھائی یہ غلام کو میراث سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ فرمایا کہ لا ملک لہ، کیونکہ اس کی ملکیت تھوڑی ہوتی ہے، غلام کے ہاتھ میں جو مال ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ چیز غلام کی ملکیت ہے، ایسا نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع، جس انسان نے اپنے کسی غلام کو فروخت کیا تو اس غلام فروخت شدہ غلام کا جو مال ہے یہ فروخت کرندہ کو ملے گا، فروخت کرنے والا اس کا مال لے لے گا۔ مشتری یہ نہیں کہے کہ میں نے جو اس کو خریدا ہے تو اس کا مال بھی مجھے دو، نہیں، مال تو اس کا بائع کا ہے۔ الا ان یشترط المبتاع، الا یہ کہ مبتاع سے مراد کون ہے؟ مشتری بائع کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ غلام تو میں خرید رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ جو مال ہے، یہ جو سارے دن کما رہا ہے، اس نے ماشاءاللہ 10,000 کمائے ہیں، یہ بھی میرے ہوں گے۔ بائع بول دے بھائی ٹھیک ہے ہاں، تو وہ الگ بات ہے، یہ اشتراط کر لے، شرط لگا لے تو الگ مسئلہ ہے، شرط نہیں لگائے تو بائع جو ہے وہ غلام کا مال اس کا حقدار بائع ہوگا، مشتری نہیں۔ اقسام الرقیق، غلام کے اقسام، غلاموں کی اقسام، کیونکہ غلام جو ہے بعض وہ غلام ہوتے ہیں جو پورے غلام ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو آدھے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، پیسے انہوں نے دے دیے ہوتے ہیں وغیرہ اس طرح، تو ان کی اقسام یہاں پہ بیان ہو رہی۔ مبعض کون ہے؟ مبعض وہ ہے کہ جس کا آدھا حصہ آزاد ہے اور آدھا حصہ وہ غلام ہے۔ دیکھیں حکم تو یہ ہے غلام کا کہ لا یرث، اس کو میراث نہیں ملے گی، لیکن اگر یہ مبعض ہے تو یہ بھی کل اول قال ابی زید بن ثابت ابو حنیفہ و مالک، مبعض غلام ہے۔ کیسے؟ اس نے اپنے آقا سے، مثلا اس کے آقا نے کہا کہ نصف کا حر، میں نے تجھے تیرا آدھا جو ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، آدھا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ بھائی کیسے آزاد کر لیا آدھا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ اگر اس غلام کی قیمت بازار میں 10,000 درہم تھی، مالک نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں آدھا آزاد کر دیا، تو کیا مطلب کہ تم سے 5,000 کا حصہ، 5,000 درہم کا حصہ تم سے آزاد ہو گیا۔ اب اگر تم اپنے آپ کو مجھ سے خریدنا چاہتے ہو تو 5,000 درہم میں خرید لو، اور تم یوں بھی کر سکتے ہو کہ اپنا آدھا جو ہے جو میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، تم اپنے آدھے کو بیچ بھی سکتے ہو دوسرے کو، دوسرے کی خدمت میں لگ سکتے ہو، یعنی اگر ایک دن ہے تو آدھا دن تم دوسرے کے ساتھ کام کرو، آدھا دن میرے ساتھ، کیونکہ تم مبعض ہو، آدھا میں نے تمہارا حصہ آزاد کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں مبعض، یا آدھا اس کا آزاد کر دیا یا ثلث اس کا آزاد کر دیا۔ اچھا تو فرائض میں اس کا کیا حکم ہے؟ میراث میں اس کا حکم یہ کہ انہ کالاول، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص پورا غلام ہو، میراث اس کو نہیں ملے گی جب تک یہ پورا آزاد نہ ہو جائے، اس کو میراث نہیں ملے گی۔ اس کا ایک بال بھی غلام ہوگا تو میراث اس کو نہیں ملے گی۔ میراث ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حر ہو، آزاد ہو، تو فرمایا کہ انہ کالاول، یعنی اس کے جیسا ہے جو بالکل پورا جو ہے وہ آزاد ہو۔ مکاتب، دوسرا جو ہے وہ غلام کی قسم، تیسری قسم وہ ہے، اچھا یہ جو ہے یہ رقیق کی یہ پہلے قسم ہے، الرقیق کلو، جو پورا جو ہے وہ غلام ہو، اس کو تو میراث نہیں ملے گی۔ فرمایا جو مبعض ہے انہ کالاول، وہ بھی اس کے جیسا ہے، اس پہلے والے کے جیسا ہے، اس کو بھی میراث نہیں ملے گی مبعض کو۔ مکاتب جو ہے، مکاتب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے آقا سے خرید لیا ہے، ابھی تک پیسے نہیں دیے ہیں، اس کے ذمے ہیں قرض، مثال کے طور پہ اس نے اپنے آقا سے کہا کہ بھائی میں اپنے آپ کو آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ سورہ نور میں اس کا ذکر ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ آقا نے دیکھا کہ بھائی ہوشیار پیسے بھی دے دے گا، کہا میں نے ٹھیک ہے کتنے کا خریدتے ہو اپنے آپ کو؟ تم مجھ سے کہا میں 10,000 درہم کا، ٹھیک ہے بھائی 10,000 درہم۔ اب اس غلام یہ تو آزاد ہوگا، اس نے تو اپنے آپ کو خرید لیا، لیکن 10,000 درہم
یہ دے گا، اس کے ذمہ قرض ہے، ابھی تک یہ آزاد نہیں ہوا کیونکہ اس کے ذمہ قرض ہے. اب اگر یہ کل کو عاجز ہو گئے پیسے دینے سے، عاد قنن، دوبارہ یہ واپس جو غلام بن جائے گا. تو یہ مکاتب ہے. تو اس میں کیا خلاف ہے؟ الخلاف فی هل یموت حرا او مکاتبا او عبدا. اس میں خلاف یہ ہے کہ یہ مکاتب، اس نے تو اپنے آپ کو 10,000 درہم خرید لیا، ابھی اس نے 10,000 درہم میں سے 1,000 درہم دیے ہیں یا 1 روپیہ 1 درہم بھی نہیں دیا، کل کو اس کی ہو گئی موت اس کی ہو گئی. آیا یہ جو مرا ہے یہ غلام مرا ہے یا یہ مکاتب مرا ہے یا یہ عبد مرا ہے؟ یہ اس میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک کل الاقسام مانعۃ من الارث. احناف کے نزدیک کیا ہے؟ یہ تینوں قسمیں جو ہیں موانع میراث میں سے. رقیق چاہے وہ کامل غلام ہو، آدھا غلام ہو یا وہ مکاتب ہو، میراث اس کو نہیں ملے گی. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، وہ جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ مرے گا، یموت حرا. اچھا جب وہ حر مرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پیسے کون دے گا؟ پیسے کوئی اور دے اس کے. بہرحال یہ جو ہے یہاں پر ایک مسئلہ ہے. لیکن احناف کا مذہب یہ ہے کہ رقیق کو میراث نہیں ملے گی. اور یہی جو ہے آپ یاد کر لیں کہ بھئی رقیق جو ہے غلام کو میراث نہیں ملے گی، سیدھی بات. باقی جو ہے اس اختلاف میں آپ نہ پڑیں. المانع الثانی، دوسرا مانع کیا ہے؟ القتل. قتل، کسی نے، وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا. یعنی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. یہ تو پتہ نہیں، یہ 80 سال عمر ہو گئی، یہ پتہ نہیں کب اس کی وفات ہوگی، مال بھی زیادہ ہے اس کا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا کہ جلدی سے میراث مجھے مل جائے. تو اس کو کہتے ہیں قتل. تعریفہ ازحاق الروح مباشرتاً او تسبباً. کسی شخص کی روح نکال دینا یا ڈائریکٹ یا کسی سبب کی وجہ سے. کیسے ڈائریکٹ ایسے کہ آپ اس کو خنجر گھونپ دو. سبب یہ کہ آپ سبب بن جاؤ اس کی روح نکلنے میں. بھائی سبب کیسے بن دو؟ اس کو جو ہے کسی اور گاڑی نے مار دیا تھا، روڈ پہ وہ پڑا ہوا تھا، مرا وہ نہیں تھا، روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کو شفا بھی مل جائے گی. لیکن آپ آئے اور غلطی سے آپ کی گاڑی سے وہ لگ گیا. اب آپ نے جو اس کو مارا ہے اپنی گاڑی سے، ایکسیڈنٹ جو آپ نے کیا ہے، ہونا تو یہ تھا کہ اس ایکسیڈنٹ سے بندہ نہیں مرتا، لیکن یہ بیچارہ پہلے سے ہی زخمی تھا، تو آپ اس میں ایک سبب بن گئے، آپ کی وجہ سے یہ بیچارہ مر گیا. اس کو کہتے ہیں قتل. یہ آپ نے اپنے وارث کو جو ہے وہ اپنے مورث کو آپ نے قتل کر دیا. آپ کو میراث اس کی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس کا حکم جو ہے یہاں پر بیان ہوگا. سبب المنع القاعدۃ الفقہیہ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ معاجل المحظور قبل آنہ قد باء بالخسران مع حرمانہ. امام عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں القواعد الفقہیہ میں، معاجل المحظور قبل آنہ قد باء بالخسران مع حرمانہ. ہاں، وہ چیز جو آپ کے لیے منع ہے، ابھی کل ملے گی یا 10 سال بعد ملے گی یا پتہ نہیں کب ملے گی، آپ جلدی کر لیتے ہیں اس کے حصول کے لیے. کوئی ممنوع کام آپ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے وارث کو مثال کے طور پر قتل کر دیتے ہیں، تو آپ کو اس کی میراث سے محروم کیا جائے گا. ہاں، دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث القاتل شیئا، قاتل کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں، اس قاعدے کی کیا دلیل ہے؟ یہ آپ کو قواعد جو ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس کی بھی دلیل ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کی بھی دلیل ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لا یرث القاتل شیئا، قاتل کو نہیں ملے گا کچھ. بھائی کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ جو ہے سبب بنا ہے اس کے قتل کرنے میں، تو اس کو محروم کر دیا شریعت نے. عاملہ بنقیض قصدہ، اس کی نیت کے، اس کے قصد کے، اس کے ارادے کے برعکس شریعت نے اس سے جو ہے معاملہ کیا. اس کا ارادہ کیا تھا؟ میں قتل کر دوں گا تو اس کی میراث مجھے مل جائے گی. شریعت نے کیا کیا؟ اس کو میراث ہی نہیں دی، اس کے ساتھ بالعکس معاملہ کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں عُومِلَ مُعَامَلَةَ النَّقِيض، بالکل الٹ معاملہ اس سے کر دیا گیا. تو یہ ہے کہ قاتل کو میراث نہیں ملے گی. اب علماء کے نزدیک ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کون سے قاتل کو میراث نہیں ملے گی؟ آپ جو ہے قاضی ہیں، آپ نے اپنے بھائی کے اوپر قتل کا فیصلہ کر دیا. بھائی آپ کے اوپر ثابت ہوا آپ کے یہاں کہ بھائی جو ہے وہ قاتل بحق ہے، قاتل ہے، ثبوت کو پہنچ گیا معاملہ، آپ نے حکم لگا دیا، آپ قاضی ہیں.
آپ کو اس کی میراث نہیں ملے گی. کل کو اگر یہ فوت ہو گیا، کوئی بھی نہیں اس کا وارث سوائے آپ کے، تو آپ کو میراث نہیں ملے گی. یہ مسئلہ یہاں بیان ہوگا. فرمایا کہ قتل یا تو بغیر حق ہوگا یا قتل بحق ہوگا. قتل بغیر حق اور قتل بحق، اس کا حکم کیا ہے؟ اقسام القتل بغیر حق. پھر یہ اس کے بعد جو ہے وہ اقسام ہیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس میں راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ قتل بحق جو ہے یہ اس میں بھی شبہہ ہے، لیکن یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ قتل بحق اس سے آپ کو میراث ملے گی. آپ قاضی ہیں، اپنے بھائی کے اوپر آپ نے فیصلہ کر دیا تو آپ کی وجہ سے قتل ہوا ہے، لیکن میراث آپ کو ملے گی کیونکہ قتل بحق ہے. آپ نے ناحق قتل کیا تو آپ کو میراث نہیں ملے گی. تو یہ ایک اشارہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، راجح قول آئے گا بھی. اقسام القتل بغیر حق، بغیر حق کے قتل کی اقسام. ایک ہے وہ عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، ما یقصد قتلہ بآلۃ القتل کالقتل بالسیف، ڈائریکٹ تلوار سے مار دیا، یہ تو عمد اور عدوان ہے، آپ کو میراث نہیں ملے گی. حکم قصاص و اسم دون الکفارہ، اس میں کفارہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں جو ڈائریکٹ قصاص ہے اور اس میں گناہ بھی ہے. شبہ العمد، شبہ العمد کہ وہ جان بوجھ کے تو آپ نے قتل نہیں کیا لیکن قتل ہو گیا. اب آپ ڈنڈے سے کسی کو مار رہے تھے، ڈنڈے سے لوگ مرتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ مار رہے تھے اس کو، مثلا کسی کو آپ مار رہے تھے، اب آپ کے ڈنڈے سے وہ مر گیا، تو آپ نے جو اس کو قتل کیا اس کو کہتے ہیں شبہ العمد. ان یقصد الجناح بما لا یقتل غالبا کالقتل بالعصا، ڈنڈے وغیرہ سے قتل کرنا. حکمہ دیت و کفارۃ و اسم، دیت بھی دینا پڑے گی 100 اونٹ، کفارہ بھی قتل کا دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ اس میں آیا ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑیں گے، اور گناہ گار بھی آپ ہوں گے. شبہ العمد کیونکہ اس میں آپ کا قصد تھا اس کو مارنے کا، ہاں قتل کرنے کا قصد آپ کا نہیں تھا لیکن آپ سبب بن گئے اس میں. القتل الخطا، تیسرے قسم جو ہے قتل وہ ہے کہ غلطی سے قتل ہو جائے. اللہ یقصد القتل و یقتل بفعل خطا او ارادۃ خطا کالقتل بظن الصید، نہ تو آپ کا قتل کا ارادہ ہو اور نہ ہی آپ کا جو ہے وہ غلطی کا ارادہ ہو، بس وہ جو ہے قتل ہو گیا. کیسے؟ نہ تو آپ اس کو قتل کرنا، یعنی ایک بندہ کھڑا ہے سامنے پہاڑ کے اوپر، آپ ادھر جو آپ کے ہاتھ میں گن ہے، نہ آپ اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ سے آپ اس کو جانتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا اور اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، آپ پرندے کو مار رہے ہیں، اس طرف گولی جا کے اس کو لگ گئی. آپ ایک شکار کر رہے ہیں، ہرن کو مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں ہرن کو، تیر جا کے اس کے سر میں لگ گیا، وہ مر گیا. یہ ہے قتل خطا. اس میں کیا ہے؟ قتل خطا میں جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس میں بھی دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے اس کے اندر. ہاں گناہ اس میں اس لیے نہیں ہے کہ غلطی سے ہو گیا، گناہ اس میں نہیں ہے. شبہ الخطا جو ہے، شبہ الخطا بھی بعض یہ احناف کی جو ہے تقسیم ہے، نہیں تو جمہور کے نزدیک تقسیم جو ہے وہ ثلاثی ہے، عمد، شبہ العمد، خطا، یہ 3 قسمیں. امام مالکیہ اور ابن حزم وہ کہتے ہیں کہ یہ شبہ العمد کہاں سے آ گیا، ایک عمد ہے اور ایک خطا ہے بس. حالانکہ شبہ العمد کا ذکر جو ہے حدیث میں آیا، الا ان فی القتل الخطا شبہ العمد، اس میں شبہ العمد کا ذکر آیا حدیث کے اندر. تو بہرحال جمہور کا قول راجح کہ تقسیم جو ہے ثلاثی ہے، قتل عمد، شبہ العمد اور قتل خطا. یہ تقسیم آپ نے فائدے کے لیے یہاں پر یاد کر لی ہے. اس کا اصل میں اس کا مقام جو ہے، اس کے پڑھنے کا مقام کتاب القصاص ہے. یہاں پر جو مسئلہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آپ وہ اس پر زیادہ زور دیں، اس کو بھی آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہتر ہے. جس طرح میں نے سمجھا دیا 2-3 بار سنیں گے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. شبہ الخطا یقام مقام الخطا کالنائم ينقلب على احد فيقتله، عورت سو رہی ہے رات کو، چھوٹا بچہ جو ہے وہ گود میں سو رہا ہے. اب عورت جو ہے وہ اس کا وزن زیادہ ہے، موٹی ہے، وہ رات میں اور نیند بھی گہری ہے، رات میں اس نے کروٹ لی اور بچے کے اوپر آ گئی. بھائی بچہ اس کو پتہ نہیں چلا، صبح اٹھی تو بچہ نیچے مر گیا تھا. اس کو کہتے ہیں شبہ الخطا احناف کے یہاں. فیہ دیت و کفارۃ و اسم، اس کا اور اس کا ایک ہی حکم ہے دونوں کا. تو یہ احناف کی جو ہے وہ تقسیم ہے. بہرحال قتل خطا کا یہی حکم ہے کہ اس میں دیت ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اسم بھی ہے. واللہ عالم، اسم تو اس میں
نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. ہاں جان بوجھ کے کرو گے تو گناہ ملے گا، غلطی ہو گئی تو گناہ نہیں ملے گا، البتہ دیت اور کفارہ جو ہے وہ ہوگی. اب کفارہ تو اس میں ہے، لیکن اب بیٹا غلطی سے چھوٹا بچہ 1 مہینے کا وہ ماں کے نیچے دب کے مر گیا تو اس کا کوئی دیت تو نہیں مانگے گا، ماں سے دیت تو کوئی نہیں مانگے گا اس کی، البتہ کفارہ جو ہے وہ دے گی، روزے رکھے گی 2 مہینے کے. قتل السبب، قتل السبب ما صار سببا للقتل دون مباشرہ کشہادۃ الزور فی القصاص. قتل سبب یہ ہوتا ہے آپ نے جا کے قاضی کے ہاں جھوٹی گواہی کر دی، آپ چلے گا بھی 2 بندے 3 بندے چلے گئے فلانے نے جو ہے فلانے کو ناحق قتل کیا ہے، یا فلانے نے جو ہے وہ فلانے نے فلانے کو ناحق قتل کیا، قاضی نے اس پر سزا سنا دی آپ کی گواہی پر. اس کو کہتے ہیں قتل بالسبب. بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ بھئی گواہی آپ کی جھوٹی تھی تو آپ کو جو ہے اس کی قصاص میں آپ کو قتل کیا جائے گا. کشہادۃ الزور فی القصاص، مثال کے طور پہ اس کی مثال یہاں دیکھیں. اذا علم فی السبب انه تعمد ففیہ قصاص. یہ یہاں پر بعد میں اگر قاضی کو پتہ چل گیا کہ 3 بندوں نے جھوٹی گواہی دی ہے فلانے کے اوپر کہ فلانے نے قتل کیا تھا اور میں نے ان کی گواہی پر جو ہے اس کو قتل کا حکم اس پر لگا دیا کہ بھئی اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، اور وہ قتل ہو گیا. اب کل کو پتہ چلا کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ تینوں قتل ہوں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ مطرف، امام مطرف کہتے ہیں، بہت بڑے عابد ہیں امام شعبی جو کہ معروف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 بندے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ایک بندے پر انہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم لگا دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ 2 بندوں نے گواہی دے دی. بھائی کاٹ دیا گیا اس کا ہاتھ. پھر یہ ہوا جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو دونوں دوبارہ آئے، یہ جنہوں نے گواہی دی تھی دوبارہ آئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی بھائی، چور وہ نہیں تھا، چور کوئی اور تھا، وہ نہیں تھا جس پر ہم نے گواہی دی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو ان کی شہادت باطل قرار دی، آئندہ کے لیے تمہاری شہادت قبول نہیں کروں گا، اور ان سے ان آدمی کی دیت لی، ہاتھ کی جو دیت ہے وہ لی اس سے، اور ان سے کہا کہ لو علمت انکما تعمدتما لقطعتکما، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تم دونوں نے یہ گواہی جان بوجھ کر دی ہے تو میں تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دوں گا. ہاں لیکن بس وہاں پر تو مسئلہ تو یہ تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے تو یہ کام نہیں کیا تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ اس نے چوری کی، جا کے انہوں نے گواہی کر دی، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے ایک کام کیا تو یہ کام ان سے غلطی میں ہوا تھا، تو اس لیے جو ہے ان سے دیت لی گئی. اگر یہ کام وہ جان بوجھ کے کرتے تو ان دونوں کے ہاتھ جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ قصاص میں کاٹ دیتے. تو یہ اس کی دلیل ہے. اور اب جو ہے فرمایا کہ اس کے اندر گناہ بھی ملے گا، دیت بھی دینی پڑے گی. اس میں قصاص اور کفارہ نہیں ہے کیونکہ غلطی میں یہ کام ہو گیا قتل سبب میں. اقسام القتل بحق، حق کے ساتھ قتل کا، یعنی کسی کو آپ نے قتل کیا ناحق نہیں برحق. القتل دفاع علی نفسی حکم مالی، کسی چور آپ کے گھر میں آ گیا، آپ اپنا دفاع کر رہے ہو، بعد الدفاع باللتی ہی احسن، اپنے اچھے طریقے سے دفاع کر لیا اور چور نہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر دیا گولی چلانے پہ، آپ نے مار دیا اور مر گیا، تو یہ قتل بحق ہے. القتل بالحد، اسی طرح کسی کو جو آپ جلاد ہیں قاضی کے، قاضی نے کہا کہ بھائی فلانے پہ جو ہے وہ کیا کرو، یہ فلانے کو آپ قاضی کے جو ہے وہ جلاد ہوں، آپ نے قتل، فلانا آیا قاضی نے اس کے اوپر قتل کا حکم لگا دیا، آپ سے قاضی نے کہا کہ جاؤ یہ فلانے کا جو ہے سر اڑا دو، اس کے سر کے اوپر انہوں نے کالی ٹوپی باندھ دی، آپ کو پتہ نہیں کون، وہ آپ کا بھائی تھا، آپ نے اس کا سر اڑا دیا، تو یہ قتل جو ہے حد میں یہ قتل ہوا ہے. قصاص میں مثال کے طور پہ قتل ہوا ہے. تو اگر یہ بھائی، اب آپ نے تو سر مار دیا اس کو اور آپ کے بھائی کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اولاد نہیں ہے، آپ ہی اس کے وارث ہیں، تو آپ اس کی میراث لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو جان بوجھ کے تھوڑی قتل کیا، آپ نے تو اس کو قتل بحق کیا ہے، قاضی کے حکم پہ کیا ہے، تو بعض علماء کے نزدیک آپ میراث اس کی لے کر جائیں گے.
تو یہاں پر جو ہے انشاءاللہ یہ میں نے بعض علماء اس لیے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، راجح قول انشاءاللہ اس میں ابھی آئے گا۔ القتل من غیر مکلف، چھوٹے بچے کا قتل جو یہ بھی خطا شمار کیا جائے گا۔ وذلك اذا كان القاتل صبيا او مجنونا، پاگل تھا قاتل یا بچہ تھا، لأنه لا يجب به قصاص، لا يجب به قصاص ولا کفارۃ، یہ اس طرح قصاصا نہیں ہے، یہ قصاص، لا يجب به قصاص ولا کفارۃ، الحکم هذا القسم لا شیء علیہ، بچے کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ محل النزاع فی توریث القاتل وعدم توریث، اب دیکھیں یہ مسئلہ یہ آ گیا، وہی قاتل کب میراث سے محروم کیا جائے گا، کب اس کو میراث ملے گی۔ اتفقوا بالجملہ علی ان القتل مانع من موانع الارث، قتل جو ہے یہ موانع تو ہے، لیکن اختلاف اس میں کہ کون سا قتل جو ہے مانع ہے، آیا کوئی بھی قتل ہو، قتل بحق ہو، قتل بغیر حق ہو، منع کر دیا جائے گا میراث سے۔ آپ سے کہا گیا کہ اس میں 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کل قتل یجب به القصاص او الکفارۃ او الدیہ، قال بھی ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے، ہر وہ قتل کے جس میں قصاص واجب ہو یا کفارہ یا دیت، تو یہ والا قاتل جو ہے میراث سے منع کیا جائے گا، اس کو میراث نہیں ملے گی۔ اور یعنی اس مثال کے مطابق کہ والدہ، موٹی والدہ ہیں، رات کو جو 1 مہینے کا بچہ اس کے اوپر سو گئی، رات میں کروٹ لے لی، بچہ مر گیا، تو اس میں کفارہ تو ہے، کفارہ ہے نا، اس میں دیت تو والدہ سے کوئی نہیں مانگے گا، قصاص بھی نہیں ہے، تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق اس والدہ کو اس بچے کی میراث نہیں ملے گی۔ یہ بچے کا والد بڑا مال چھوڑ کے گیا تھا، یہ اکلوتا بچہ تھا، کروڑ پتی بچہ تھا، یہ اس کی والدہ اس کی میراث نہیں لے کے جائے گی، کیونکہ اس میں کفارہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو والدہ کو میراث نہیں ملے گی اس مسئلے میں۔ کل قتل فی قصد وعدوان مانع الا فلا، امام مالک کا قول بڑا زبردست ہے، کہتے ہیں کہ ہر وہ قتل جس میں آپ کا ارادہ ہو زیادتی کرنے کا کسی دوسرے کے اوپر، تو وہ آپ کو میراث سے منع کر دے گا، وہ آپ کو میراث نہیں ملے گی۔ لیکن اگر قتل بحق ہوگا تو میراث آپ کو ملے گی، امام مالک کہتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کل قتل یوجب الحرمان، ہر قتل، آپ قتل بحق کریں، قتل بغیر حق کریں، آپ قاتل ہیں، میراث نہیں ملے گی، بس سیدھی بات۔ چوتھا قول کیا ہے، کل قتل بغیر حق مانع من الحرمان، یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست قول ہے، کہتے ہیں کہ ہر وہ قتل جو بغیر حق کے ہوگا تو آپ کو میراث نہیں ملے گی، اگر حق کے ساتھ ہوگا تو ملے گی، کیونکہ حق کو قائم کرنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے۔ اب آپ جلاد ہیں مثال کے طور پہ، یا سیاف ہے، سیاف یعنی تلوار والے، وہ بندہ جو لوگوں کے سر مارتا ہے قاضی کے حکم کے مطابق، حد نافذ، قصاص نافذ کرتا ہے۔ قاضی نے کہا کہ یہ سامنے بندہ جو کھڑا ہے گراؤنڈ میں، لوگ جاؤ اس کا سر اڑا دو، آپ نے سر اڑا دیا، دیکھا تو آپ کا والد تھا، بعد میں ٹوپی ہٹائی گئی، کالا جو ہے وہ تھیلی اس کے چہرے سے ہٹائی گئی تو آپ کا والد نکلا، وہ آپ کو میراث ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قتل بحق ہے، قاضی کے حکم پر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، شبہات سے انسان کو دور رہنا چاہیے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے یہ کام، شبہات سے انسان دور رہے، لیکن شرعی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو مذہب ملے گا، میراث ملے گی حنابلہ کے مذہب کے مطابق، اور یہی قول جو ہے وہ راجح قول ہے۔ کل قتل بغیر حق مانع من الحرمان، مانع کل قتل بغیر حق مانع من المیراث، مانع من المیراث، یہ میراث ہے، یہ حرمان نہیں ہے، تو یہاں پر میراث لکھ دیں۔ ہر وہ قتل جو بغیر حق کے ہوگا تو اس میں وارث محروم ہو جائے گا، ہاں جو حق سے ہوگا تو محروم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ الحمدللہ ہو گیا، بڑا یہ ایسا مسئلہ تھا کہ یہ سخت مسئلہ تھا قتل والا، تو انشاءاللہ آپ غور سے سنیں، اس کو پڑھیں، آسان مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں آگے پڑھیں گے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔